یہاں پہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے الرجی اور ایک ہوتی ہے دمہ۔ دمہ جو ہے بالکل علیحدہ بیماری ہے اور الرجی جو ہے بالکل علیحدہ بیماری ہے۔ یہ سینے میں بھی ہوتی ہے، سکن میں بھی ہوتی ہے، بدن کے مختلف حصوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں الرجی کے بارے میں ذرا بات کروں گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر تاج محمد اور میرا تعلق جو ہے وہ سینے کے امراض سے ہے، یعنی میں ایک چیسٹ فزیشین ہوں۔ میں نے اپنی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ چیسٹ ڈیزیزز میں کی ہے اور میں کافی مدت تک محکمہ صحت کے ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول کلینک سے وابستہ رہا ہوں۔ الرجی جو ہوتی ہے یہ بدن کا جو قوت مدافعتی سسٹم ہے وہ زیادہ ریئیکٹو ہوتا ہے، زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، تو زیادہ رد عمل کے طور پر جو علامات مریض کو ہوتی ہیں اس کو ہم الرجی کہتے ہیں۔ الرجی جو ہے یہ اس میں موسمی الرجی ہوتی ہے۔ موسمی الرجی میں یہ ہوتا ہے کہ پولن گرین ہوتے ہیں یا گھاس وغیرہ ہوتی ہے یا جو زردانے ہوتے ہیں، اس سے مریضوں کو الرجی ہوتی ہے۔ تو یہ پھولوں جو موسمی الرجی ہوتی ہے یہ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ پھول ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ درخت ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ موسمی الرجی جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے غذائی الرجی۔ غذائی الرجی مچھلی سے ہو سکتی ہے، انڈے سے ہو سکتی ہے، ڈرائی فروٹ سے ہو سکتی ہے اور جو سمندری غذائیں ہیں اس سے ہوتی ہے۔ تیسری جو الرجی کی قسم ہے وہ دوائیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ مریض لے لیتا ہے اور اس کو الرجک ریئیکشن ہوتا ہے، بعض اوقات وہ شاک میں چلے جاتے ہیں۔ تو دوائیوں کے جو استعمال ہے اس میں بعض دوائیاں ہمارے جو ہیومن بینگز ہیں ان کو راست نہیں ہوتی ہے اور وہ استعمال کرنے سے خواہ وہ انجیکشن ہو، خواہ وہ گولیاں ہو، خواہ وہ کیپسول ہو، اس کے استعمال سے مریض کو الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ گرد و غبار اور مٹی کی الرجی ہے، وہ بھی الرجی کے اس میں زمرے میں آتی ہیں۔ اس سے بھی جو ہے مریض کو الرجی کے علامات شروع ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور مشہور جو ہے وہ جلد کی الرجی ہے، مطلب جلد پہ خارش ہوتی ہے، ایگزیما ہوتا ہے، آرٹیکیریا ہوتا ہے، خارش سرخ ہو جاتا ہے جلد، تو اس کو جلدی الرجی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی الرجی کی ایک قسم ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے گھر میں جو ہے بلی ہوتی ہے، پرندے ہوتے ہیں، دوسرے جو پٹس ہوتے ہیں، یہ ہم گھر میں رکھتے ہیں، تو ان کے جو بال ہوتے ہیں، ان کو جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں، ان کا جو فضلہ ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں جو ہے الرجی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کس چیز سے ہمیں یہ الرجی ہو سکتی ہے۔ اب الرجی کی علامات کیا ہیں؟ الرجی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ ناک بہتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، کبھی کبھی ناک جو ہے بند ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے اور آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی سوجن ہو جاتی ہے۔ اگر سکن کی الرجی ہو تو سکن میں کیا ہوتا ہے کہ خارش ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور اس پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جن میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اگر یہ تکلیف جو الرجی کی ہے یہ اگر زیادہ ایڈوانس ہو تو پھر مریض کو سانس کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے، اس کے لیے فوراً اسپتال اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم فرض کر کسی مریض کو ڈسٹ الرجی ہے، کسی مریض کو سگریٹ نوشی کے دھواں جو ہوتے ہیں اس سے الرجی ہے، تو جب وہ ایسا دھواں یا گرد و غبار وغیرہ انہیل کرتے ہیں تو اس سے بھی مریض کو گلے کی الرجی شروع ہو جاتی ہے، ان کو کھانسی ہوتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، ناک میں خراش ہوتی ہے، آنکھوں میں خراش ہوتی ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو کہ الرجی کی وجہ سے ہمارے کے بدن کے مختلف حصوں پہ مختلف چیزوں سے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے
علامات تو میں نے بتا دیے ہیں، اب میں آؤں گا اس کے کنٹرول پہ یا پریونشن پہ، بچاؤ پہ۔ تو سب سے پہلے تو مریض کو پورا علم ہونا چاہیے کہ مجھے کس کس چیز سے الرجی ہے، کس موسم میں مجھے الرجی ہوتی ہے، کس خوراک سے مجھے الرجی ہے، کس دوائی سے مجھے الرجی ہے، اور اگر گھر میں کوئی پرندے، کبوتر، طوطے یہ چیزیں رکھی ہوں، اگر ان گھر میں الرجی کی بار بار چھوٹے بڑوں کو الرجی پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، تو ایسے چیزوں سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ایوائڈ کریں اور ان کو ختم کریں۔ اگر فرض کہ مریض جو ہے تمباکو نوشی کر رہا ہے تو اس کو تمباکو نوشی بند کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمارے کمروں میں جو کارپیٹ ہوتے ہیں تو ان کو جو دھول ہوتی ہے، تو جو فیمیل ہوتی ہے جو ان کو صاف کرتی ہیں مشین سے یا جھاڑو سے، تو اس سے جو ڈسٹ اڑتا ہے تو وہ اس ڈسٹ کو انہیل کرتی ہیں، تو ان کارپیٹ سے بھی، ان کے پردوں سے بھی، ان سے بھی جو ہے مریض کو وہ ہوتا ہے الرجی کے پرابلمز اور علامات شروع ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے کارپیٹ پر بھی زیادہ استعمال ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو مریض کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس چیز سے الرجی ہے۔ جب اس کو پتہ ہو تو کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہے تو اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر مریض کو تکلیف ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے فیملی فزیشین سے مشورہ کرے۔ پھر اس الرجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد سینٹر ہوتے ہیں، مختلف الرجن جو ہیں وہ سکن میں وہ انجیکٹ کرتے ہیں اور پھر تشخیص کرتے ہیں کہ اس مریض کو جو ہے کس کس چیز سے الرجی ہے۔ تو پھر اس کے جو ویکسین ہوتے ہیں وہ مریض کو شروع کیے جاتے ہیں، اور وہ ویکسین جو ہے ہفتوں، مہینوں اور سالوں تک وہ مریض جو وہ ویکسین جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور ایک سٹیج پہ آ کر اس کی الرجی مکمل کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ بعض اوقات فیملی فزیشین جو ہوتی ہیں وہ اینٹی الرجک میڈیسن مریض کو دیکھتے ہیں تاکہ الرجی ان کی کنٹرول ہو، ان کے بدن پہ جو خارش ہوتی ہے، ان کے بدن پہ جو دانے ہوتے ہیں، ناک بہتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، تو وہ اینٹی الرجک میڈیسن دے کر کے اس سے ہم مریض کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں، یہ وہ علامات ہیں جن کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو یہ تھا الرجی کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر تاج محمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔